أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون. اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بعض لوگ وہ ہیں جو صرف زبانی کہتے ہیں کہ ہم اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان لے آئے، حالانکہ ان کے پاس ایمان ہی نہیں ہے، وہ مومن نہیں ہے، وہ اللہ کو اور ایمان والوں کو دھوکہ دینے کی کوشش کرتے ہیں. اور حقیقت یہ ہے کہ وہ صرف اپنے آپ کو دھوکہ دیتے ہیں، تو وہ اس کا انہیں شعور بھی نہیں ہے. ان کے دلوں میں روگ ہے، بیماری ہے. اللہ نے ان کی بیماری کو اور بڑھا دیا اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے، اس وجہ سے کہ وہ جھٹلایا کرتے ہیں، وہ جھٹلاتے ہیں. یہاں پر اللہ تعالیٰ ایک تیسری قسم کے لوگوں کا تذکرہ کر رہے ہیں. اس سے پہلے تو خالص ایمان والوں کا تذکرہ ہوا، پھر ان کی صفات کا تذکرہ ہوا سورہ بقرہ کی ابتدائی آیتوں میں. پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے کافروں کا تذکرہ کیا جو اپنے کفر پر اڑے رہتے ہیں اور اپنی ہٹ درمی کی وجہ سے ہدایت سے محروم کر دیے جاتے ہیں. ان کے لیے بہت بڑے عذاب کی اللہ تعالیٰ نے دھمکی بھی دی. پھر آگے اللہ تعالیٰ ان کے تذکرے کے بعد جو ٹھیٹھ کافر ہیں ان کے تذکرے کے بعد ایک اور طبقے کا تذکرہ کر رہے ہیں، اور وہ ہے منافقین کا. منافقین مکے میں جب تک مسلمان تھے وہ ایک طرف ایمان والے تھے جو ایمان لے آتے تھے، دوسری طرف جو انکار کرتے تھے وہ جو ہے اعلان کھلم کھلا جو ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جھٹلاتے تھے. اب مدینے میں آنے کے بعد بھی جو ہے غزوہ بدر کے بعد جب مسلمانوں کے لیے آسانیاں شروع ہو گئی، دھیرے دھیرے لوگ اسلام کی طرف آنے لگے اور اسلام کا جو ہے اسلام اور مسلمانوں کو ترقی ہونے لگی، تو مدینے میں بعض لوگوں نے جو ہے دیکھا ایک دوسرا راستہ اختیار کیا. وہ یہ کہ اپنے آپ کو جو ہے ایمان والا ظاہر کرتے تھے، وہ اپنے آپ کو مسلمان بتاتے تھے، لیکن مسلمانوں کے ساتھ ایمان والوں کے ساتھ وہ دل سے ایمان میں داخل نہیں ہوتے تھے، بلکہ دنیاوی مفادات کے لیے اور بہت سارے غلط اغراض کے لیے وہ دین میں داخل ہوتے تھے. اور لوگوں کو کہتے تھے کہ ان کا ایک گروپ بن گیا تھا باقاعدہ جو اپنے لوگوں کو، جن میں سب سے پہلے جو ہے سر فہرست عبداللہ ابن ابی ابن سلول کا نام آتا ہے. یہ منافقوں کا سردار تھا. یہ اپنی جو ہے گروہ کو، یہ مدینے میں جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب تک نہیں آئے تھے اس وقت تک اس کا جو ہے بڑا دبدبہ تھا، اور یہ مدینے کا جو ہے بالکل لوگ اس کو سردار بنانے کے لیے تیار تھے. لیکن جب اسلام آ گیا تو اس کا جو ہے بالکل وہ پورا جو ہے موقع اس کے ہاتھ سے چلا گیا. تو اس کی جو ہے اس کا بدلہ لینے کے لیے یا اس کی جو ہے مخالفت میں وہ جو ہے حد سے آگے بڑھ گیا، اور اس نے یہ راستہ اختیار کیا کہ اس نے اپنے آپ کو مسلمان ظاہر کیا، ایمان لے آنے کا جو ہے زبانی دعویٰ کیا، اور اپنے لوگوں کو بھی کہتا تھا کہ دیکھو تم لوگ بھی اس میں داخل ہو جاؤ، صبح داخل ہونا اور شام کو جو ہے نکل جانا، تاکہ لوگ اور صرف اسلام میں داخل ہونے کے بارے میں اپنے لوگوں کو بتانا
تاکہ وہ لوگ جو ہیں تھوڑا سا ان کو کنفیوژن ہو جائے اور وہ لوگ بھی جو ہے اپنے بارے میں سوچنے پر مجبور ہو جائیں. تو یہ وہ طبقہ تھا جو اپنے آپ کو مسلمان ظاہر کرتا تھا, اور مدینے میں جو ہے آنے کے بعد یہودیوں میں بھی بعض لوگ ان میں شامل ہو گئے ہیں, اور وہاں کے جو یعنی کافر تھے وہ لوگ بھی شامل ہو گئے ہیں. تو بہرحال ان کا جو ہے یعنی بہت برا کردار تھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھی, ایمان والوں کے ساتھ بھی. جہاں نفع ملتا وہ ان کے ساتھ ہونے کا اظہار کرتے, جہاں نقصان ہوتا تو جو ہے یعنی اپنے آپ کو اپنا بدن جھاڑتے تھے. تو بہرحال ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ یہاں پر تذکرہ کر رہے ہیں. یہ اللہ کو دھوکہ دینے کی کوشش کرتے ہیں, حالانکہ یہ اللہ کو دھوکہ نہیں دے رہے ہیں, یہ اپنے آپ کو دھوکہ رہے ہیں. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دھوکہ دینا کوئی اللہ کو دھوکہ دینے کی طرح ہے. اللہ کے رسول کی اطاعت کرنا اللہ کے رسول کی یعنی اللہ کی اطاعت کرنے کی طرح ہے. تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے جو ہے یہ اللہ کو دھوکہ دینے کی کوشش کرتا ہے. اللہ کو کیا دھوکہ دیں گے, یہ اپنے آپ کو دھوکہ دیتے ہیں, انہیں اس کا احساس بھی نہیں ہے. ان کے دلوں میں مرض ہے, روگ ہے. کیسا روگ, کیسا مرض کہ جس کی وجہ سے جو ہے یعنی وہ ایمان میں داخل ہونے کے باوجود یا پھر اپنے آپ ایمان میں داخل ہونے کا اظہار کرنے کے باوجود بھی جو ہے وہ ایمان سے محروم تھے. تو اللہ تعالیٰ جو ہے ان کے روگ کو اور بڑھاتا ہے. یعنی جب مسلمانوں کو جو ہے نفع ہوتا ہے تو اس سے ان کے جلن میں, ان کے اندر جو جلن ہے, ان کے اندر جو حسد بھرا ہوا ہے اس میں اور اضافہ ہوتا ہے. یا پھر جو ہے اللہ کی طرف سے یعنی کبھی حالات سخت ہوتے یا ان کے مزاج کے خلاف جو یہ لوگ چاہتے تھے جن یعنی نفع کو حاصل کرنے کے لیے وہ ان کو نہیں مل رہا ہے, تو ان کے اندر جو جلن ہے اور حسد ہے وہ اور بڑھ جاتا تھا. وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ, اللہ تعالیٰ نے ان کو جو ہے دردناک عذاب کی دھمکی دی. اس سے پہلے کافروں کے بارے میں کہا وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ, ان کو جو ہے بہت بڑا عذاب ہوگا. لیکن سب سے بڑا عذاب جو ہے جہنم میں ان لوگوں کو ہوگا جو منافق کہلاتے ہیں, اس لیے کہ یہ اوپر سے اپنے آپ کو جو ہے مسلمان ظاہر کرتے ہیں اور اندر سے کفر اور جو ہے ساری برے کام کرتے ہیں. تو ان لوگوں کو دردناک عذاب ہوگا. بظاہر دیکھنے کے اعتبار سے اتنا جو ہے عذاب نہ ہو, لیکن ان کو سب سے زیادہ سخت عذاب ہوگا. قرآن مجید میں دوسری جگہ پر اللہ تعالیٰ نے اس کی وضاحت بھی کی ہے, ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار, کہ منافقین لوگ جو ہیں جہنم کے سب سے نچلے طبقے میں ہوں گے. اچھا, نفاق دو طرح کا ہوتا ہے. ایک نفاق ہوتا ہے انسان کا عملی نفاق, یعنی بظاہر جو ہے وہ تو مسلمان ہوتا ہے اور دل سے جو ہے کسی درجے میں وہ ایمان بھی لاتا ہے, لیکن اس کے باوجود جو ہے اسے اپنے عمل میں استعدار نہیں ہوتا, جس کو جو ہے یعنی نفاق عملی کہا جاتا ہے. حدیث میں اس کے بارے میں بڑی سخت وعیدیں سنائی گئی اور اس کو جو ہے شرک خفی کہا گیا. کیا مطلب کہ آدمی جو ہے اچھا کام کر رہا ہے لیکن اس کی نیتیں صاف نہیں ہیں, تو اس کو بھی جو ہے نفاق عملی کہا جاتا ہے. اور ایک نفاق اعتقادی ہوتا ہے جو منافقین مدینے میں خاص طور پر پائے جاتے تھے. بالکل وہ ایمان میں داخل ہی نہیں ہوتے تھے, صرف اپنے مفاد کے لیے یا مسلمانوں کو نقصان پہنچانے کے لیے جو ہے ایمان میں داخل ہونے کا اظہار کرتے تھے. یہ دونوں طبقے جو ہیں, البتہ ایک طبقہ وہ ہے جو اعتقادی طور پر منافق تھا, وہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں جائے گا, اور جو اعتقادی طور پر منافق تو نہیں تھا لیکن جو ہے وہ یعنی عملی طور پر یا اپنی نیتوں کے جو ہے کیا کہتے ہیں استعداد کے سلسلے میں وہ جو ہے کچا تھا, تو اس کو جو ہے ہمیشہ کے لیے تو جہنم میں بہرحال نہیں جانا پڑے گا, لیکن جو ہے ان کو بھی جو ہے بڑی سخت وعیدیں حدیثوں میں سنائی گئی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے اس کے بارے میں صحابہ سے کہتے تھے کہ مجھے جو ہے تم پر اس بات کا خدشہ نہیں ہے تمہارے اوپر فقر آئے گا, فاقہ آئے گا, بلکہ اس بات کا مجھے تم پر خدشہ ہے کہ تم لوگ جو ہے یعنی کیا کہتے ہیں اچھے کام کرو لیکن تمہاری نیتیں صاف نہ ہو, یا پھر اللہ کے علاوہ کسی اور کو خوش کرنا بھی اس میں شامل ہو جائے. تو بہرحال اس سے ہمیں بہت زیادہ جو ہے بچنا چاہیے, اور اس سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پناہ مانگنے کی دعائیں بھی سکھائی ہیں, جس میں خاص طور پر دعا آتی ہے اللہم انی اعوذ بک ان اشرک بک شیئا وانا اعلم واستغفرک لما لا اعلم, کہ اللہ میں تجھ سے پناہ مانگتا ہوں اس شرک سے کہ میں تیرے ساتھ کسی کو شریک ٹھہراؤں جان بوجھ کر, اس سے بھی پناہ چاہتا ہوں, اور انجانے میں تمہارے ساتھ اللہ تیرے ساتھ کسی اور کو شریک کروں, یعنی کسی عمل میں جو ہے تیرے علاوہ کسی اور کی رضا بھی شامل ہو جائے, تو اس سے بھی جو ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے پناہ مانگتے تھے. اللہ تعالیٰ جو ہے امین آیتوں سے صحیح سبق لینے والا بنا. آمین. الحمدللہ رب العالمین. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم. اللہم بک اصبحنا وبک امسینا وبک نحیا وبک نموت والیک النشور. اللہم انا نسألک خیر هذا اليوم فتحه ونصره ونوره وبرکته وهداه. نعوذ بك من شر ما فيه وشر ما بعده. ربنا نعوذ بك من الكسل وسوء الكبر. نعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر.
سبحان اللہ رب العالمین آمین سبحان ربنا رب العزة عما يصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین سبحان اللہ سبحانک اللہم اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک